مریم، ارے او مریم، بیٹی مجھے ذرا ایک گلاس پانی تو پکڑا دے۔ اماں کی آواز کانوں میں گونجی تو میں نے آنکھیں کھول دیں۔ کمرے میں ہلکی ہلکی سی ٹھنڈ پھیلی ہوئی تھی اور میرا دل بستر چھوڑنے کو بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ ٹھنڈ کی شدت نے مجھے کمبل کے اندر ہی دبک کر رہنے پر مجبور کر رکھا تھا، لیکن اماں کی آواز میں وہ مان اور تھکن تھی جو میری نیند پر غالب آ گئی۔ میں نے کسمساتے ہوئے آنکھیں پوری کھولیں اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا ہے اماں، آپ ابھی تک کام پر نہیں گئیں؟ میں نے کمبل کو اپنے ارد گرد لپیٹے لپیٹے اماں سے پوچھا۔ اماں میری طرف مڑی اور ایک ہاتھ سے اپنی پیشانی کو دباتے ہوئے بولی، نہیں بیٹا، آج ذرا طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، لگتا ہے بخار آنے والا ہے، ایسی حالت میں بھلا کام کیسے کروں؟ یہ سنتے ہی میں نے اماں کی طرف غور سے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو عموماً ہوا کرتی تھی۔ ان کا چہرہ تھکا ہوا اور مزمحل دکھائی دے رہا تھا۔ اماں ہمیشہ خود کو مضبوط اور سخت ظاہر کرتی تھی، لیکن آج ان کی حالت واقعی مختلف لگ رہی تھی۔ تو پھر آج کا خرچہ؟ میں نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ ایک کام کرو، آج میری جگہ تم بیگم صاحبہ کے گھر کام پر چلی جاؤ۔ اماں کی بات سنتے ہی میرا دل ایک دم سے دہل گیا۔ اماں، میں کیسے جاؤں؟ نہ کبھی گئی ہوں، نہ جانتی ہوں کہ وہ لوگ کیسے ہیں، اور ویسے بھی مجھے امیروں کے گھروں سے ہمیشہ ڈر لگتا ہے، وہ نہ جانے کس طرح کے ہوں گے۔ اماں نے میرے اعتراضات کو نظر انداز کرتے ہوئے سختی سے کہا، مریم، کام نہیں کریں گے تو کھائیں گے کیا؟ زندگی میں کبھی صبح صبح والے کام کو منع نہیں کرتے۔ اٹھ جلدی تیار ہو جا اور میری جگہ چلی جا۔ ان کی بات سن کر میری بے دلی مزید بڑھ گئی، لیکن اماں کی حالت دیکھ کر انکار کرنا بھی ممکن نہیں تھا۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر کمبر ہٹایا اور اٹھ کھڑی ہوئی، جلدی سے ایک جوڑا نکالا اور نہانے چلی گئی۔ نہانے کے بعد ٹھنڈ کے باوجود میں خود کو تھوڑا تازہ محسوس کر رہی تھی۔ پھر میں نے اپنی کالی لمبی چادر نکالی جو ہر سردی میں میرے لیے ایک ڈھال بن جاتی تھی، اور خود کو اچھی طرح لپیٹ لیا۔ اماں، یہ بتائیں کہ آپ کس گھر میں کام کرتی ہیں؟ میں نے چادر کے پلو کو سر پر درست کرتے ہوئے پوچھا۔ ارے وہیں جہاں روبینہ خالہ جایا کرتی تھی، وہ گھر یاد ہے نا؟ میں نے سر ہلا کر تصدیق کی۔ ہاں، وہ جو سفید رنگ کا بڑا سا گیٹ ہے۔ اماں نے اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہاں وہی، روبینہ خالہ کے گھر سے 2 گھر چھوڑ کر ہے۔ جا اور بیگم صاحبہ سے کہنا کہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں نے اپنی بیٹی کو بھیج دیا ہے۔ میں نے خاموشی سے سر ہلایا اور جوتے پہننے لگی۔ دل میں کئی وسوسے تھے۔ کیا بیگم صاحبہ سخت مزاج ہوں گی؟ کیا وہ میرے کام سے خوش ہوں گی؟ اماں نے کبھی ان کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں بتایا تھا، بس اتنا کہ وہ ایک بڑا عالی شان بنگلہ ہے جہاں ہر کام وقت پر اور ٹھیک طریقے سے ہونا ضروری تھا۔ یہ سب سوچتے ہوئے میں دروازے سے باہر نکلی۔ سرد ہوا کے جھونکے نے میرا استقبال کیا، لیکن میں نے چادر کو اور مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹ لیا۔ اماں کی حالت کا سوچ کر میرے قدموں میں ہلکی سی تیزی آ گئی۔ دل میں ایک عجیب سا خوف اور اضطراب تھا، لیکن ساتھ ہی اماں کی باتیں بھی یاد آ رہی تھیں۔ زندگی میں ہر موقع سے فائدہ اٹھاؤ مریم، کام سے کبھی نہ گھبراؤ۔ بیگم صاحبہ کے گھر تک کا راستہ لمبا تو نہیں تھا، لیکن میری سوچوں کی بھاری چادر نے اسے طویل بنا دیا تھا۔ گھر کے سفید گیٹ پر پہنچ کر میں نے ہچکچاتے ہوئے دستک دی۔ اندر سے کسی کی آواز آ رہی تھی جو شاید کسی کو ہدایات دے رہی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کیا یہ پہلا قدم میرے لیے ایک نئی زندگی کی شروعات بنے گا، یا یہ دن بھی میری انتھک زندگی کا ایک عام سا دن ہی ہوگا؟ جب میں گھر کے اندر داخل ہوئی تو ایک غیر معمولی سکون اور وقار کا احساس ہوا۔ سامنے صوفے پر ایک بہت ہی باروب خاتون بیٹھی تھی، جن کی شخصیت میں ایک عجیب سا روب اور کشش تھی۔ وہ سفید لباس میں ملبوس تھی اور ہاتھ میں ایک بڑی سی تسبیح تھی، جس کے دانے آہستہ آہستہ ان کی انگلیوں کے درمیان گھوم رہے تھے۔ ان کی آنکھیں بند تھیں اور ان کے ہونٹ خاموشی سے کچھ پڑھ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی گہرے سکون میں ہے، دنیا سے بے خبر۔ میں دھیرے دھیرے ان کے قریب گئی اور ادب سے کہا، میرا نام مریم ہے، اماں کی آج طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس وجہ سے مجھے کام پر آنا پڑا ہے۔ میری آواز میں ہلکی سی لرزش تھی، کیونکہ یہ میرا پہلی بار کسی امیر گھر میں کام کرنے کا تجربہ تھا۔ خاتون نے بغیر آنکھیں کھولے ہاتھ سے باورچی خانے کی طرف اشارہ کیا اور تسبیح پڑھنے میں مصروف رہیں۔ ان کا یہ انداز میرے لیے کچھ عجیب اور غیر معمولی تھا۔ میں ایک لمحے کے لیے وہیں کھڑی رہی، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی میں باورچی خانے میں داخل ہوئی، میرا منہ حیرت سے کھل گیا۔ یہ کوئی عام باورچی خانہ نہیں تھا،
بلکہ کسی ہوٹل کے شیف کا کچن لگ رہا تھا۔ ہر چیز آئینے کی طرح چمک رہی تھی۔ نئے اور قیمتی برتن، شیشے کے جارز، خوبصورت ڈیزائن کے شیلف اور سامان کی ترتیب دیکھ کر میں ششدر رہ گئی۔ ہر چیز میری نظر میں نئی اور انوکھی تھی۔ میری آنکھیں ہر طرف گھوم رہی تھیں اور میں ہر چیز کو حیرت اور دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ ایک طرف بڑے بڑے مسالوں کے ڈبے رکھے تھے جو عام طور پر ہمارے گھر میں کبھی نظر نہیں آتے تھے۔ دوسری طرف مختلف قسم کے چمچ اور کٹلری سیٹ تھے جو نہایت نفاست سے ترتیب دیے گئے تھے۔ میں ہر چیز کو ہاتھ لگا کر دیکھ رہی تھی جیسے یہ کسی اور ہی دنیا کی اشیاء ہوں۔ اچانک ایک بڑی عمر کی خاتون باورچی خانے میں داخل ہوئیں۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی، لیکن ان کی باتوں سے شفقت جھلک رہی تھی۔ انہوں نے مجھے سر سے پیر تک دیکھا اور پھر اپنی گرجدار آواز میں کہا، آج زاویار صاحب کئی سالوں بعد گھر آ رہے ہیں اور ان کے لیے ایک شاندار دعوت کا اہتمام کرنا ہے۔ جلدی جلدی کام شروع کرو۔ میں ان کی بات سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ زاویار صاحب کا ذکر کرتے ہوئے ان کی آواز میں ایک خاص احترام اور اہمیت تھی۔ میں نے کچھ بھی کہے بغیر ان کے حکم پر سر ہلایا۔ انہوں نے ایک بڑی سی ٹوکری میرے سامنے رکھی جو سبزیوں سے بھری ہوئی تھی اور کہا، انہیں اچھی طرح دھو کر صاف کرو اور پھر ایک خوبصورت پلیٹ میں سلاد تیار کرو۔ وقت بہت کم ہے اور ہر چیز وقت پر تیار ہونی چاہیے۔ میں نے جلدی جلدی چادر کا پلو سر پر مزید مضبوطی سے لپیٹ لیا اور کام میں جٹ گئی۔ سبزیوں کی صفائی کرتے ہوئے میں بار بار اپنے ہاتھ دھوتی جا رہی تھی تاکہ کسی قسم کی کوتاہی نہ ہو۔ ان کے گھر کی نفاست اور صفائی دیکھ کر میرے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہو گیا تھا۔ میرے دماغ میں مسلسل یہی خیال آ رہا تھا کہ اگر میں نے کوئی غلطی کی تو کیا ہوگا؟ کیا وہ مجھ پر ناراض ہوں گی؟ یہ سب سوچتے ہوئے میں کام کو نہایت احتیاط سے کر رہی تھی۔ ٹوکری میں مختلف قسم کی سبزیاں تھیں جن کو میں احتیاط سے کاٹنے لگی۔ سلاد کی پلیٹ بناتے ہوئے میں نے ان کے ذوق کا خاص خیال رکھا۔ میں نے پلیٹ کو نہایت خوبصورتی سے سجایا۔ اسی دوران وہ خاتون دوبارہ باورچی خانے میں آئی اور پلیٹ کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، اچھی کوشش کی ہے مریم۔ ان کے یہ الفاظ سن کر میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ شاید یہ ایک چھوٹا سا کام تھا، لیکن ان کی تعریف میرے لیے بہت معنی رکھتی تھی۔ جب میں سارا کھانا تیار کر کے فارغ ہوئی تو میری نظر دیوار پر لگی گھڑی پر پڑی۔ دن کے 4 بج چکے تھے، لیکن صاحب ابھی تک گھر نہیں پہنچے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ شاید ان کی آمد کے بعد ہی مجھے چھٹی ملے گی۔ یہ سوچتے ہوئے میں چپ چاپ کچن کے ایک کونے میں کھڑی ہو گئی۔ اچانک میڈم صاحبہ کی آواز نے میری توجہ اپنی طرف مبذول کروائی۔ وہ ایک شان سے چلتے ہوئے باورچی خانے کے دروازے پر آئیں اور کہنے لگیں، زاویار جب تک کھانا کھائے گا تم اس کے کمرے میں جا کر صفائی شروع کرو۔ تمہاری ماں کے کام میں بہت نفاست تھی، وہ ہر چیز کو ایسے چمکا دیتی تھی جیسے نئی ہو۔ مجھے امید ہے کہ تم بھی مجھے مایوس نہیں کرو گی۔ میڈم صاحبہ کی یہ بات سن کر میرا دل ایک لمحے کے لیے دھک سے رہ گیا۔ اوپر کا پورشن جہاں زاویار صاحب کا کمرہ تھا اتنی شان و شوکت کا حامل ہوگا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ان کے حکم پر سر ہلاتے ہوئے میں نے سیڑھیوں کی طرف نظر دوڑائی جو نہایت خوبصورتی سے تراشی گئی تھی۔ ان پر شیشے جیسی چمکدار سطح دیکھ کر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اگر قدم غلط رکھا تو پھسل کر نیچے گر جاؤں گی۔ دل کو تھام کر میں نے قدم بڑھایا اور احتیاط سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ جیسے جیسے میں اوپر چڑھ رہی تھی میرے دل میں عجیب سی گھبراہٹ اور تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ سیڑھیوں کے آخری قدم پر پہنچ کر میں نے اوپر کے پورشن پر نظر ڈالی۔ وہاں سے سارا گھر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ یہ منظر کسی شاہی محل سے کم نہیں تھا۔ میں حیرت سے ہر چیز کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ گھر جہاں میری اماں کام کرتی تھی اتنا شاندار ہوگا اس کا مجھے کبھی اندازہ نہیں تھا۔ میڈم صاحبہ نے ہاتھ کے اشارے سے بائیں جانب اشارہ کیا اور کہا، یہ ہے زاویار کا کمرہ، اسے اچھی طرح سے صاف کر دینا۔ ان کے اشارے پر چلتے ہوئے میں نے اس کمرے کا دروازہ کھولا۔ جو ہی کمرہ کھلا ایک بے حد وسیع اور خوبصورت کمرہ میرے سامنے تھا۔ کمرے کے بیچ میں ایک بڑا سا بیڈ تھا جس پر سرخ مخملی چادر بچھی ہوئی تھی۔ دیواروں پر ہلکی روشنی دینے والے لیمپ لگے تھے جو ماحول کو مزید خوبصورت بنا رہے تھے۔ کمرے میں ایک ہلکی سی خوشبو محسوس ہو رہی تھی جیسے کسی مہنگے پرفیوم کی خوشبو ہو۔ میں نے صفائی کے لیے کپڑا اٹھایا اور احتیاط سے ہر چیز کو صاف کرنے لگی۔ ہر چیز پہلے سے ہی صاف ستھری تھی، مٹی کا کہیں نام و نشان بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں نے میڈم صاحبہ کے حکم کے مطابق کام جاری رکھا۔ مگر مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ یہ لوگ صفائی کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں۔ شاید یہی ان کے اعلیٰ معیار کی وجہ تھی۔
ان کے طرز زندگی کی یہ نفاست اور اہتمام میرے لیے نیا تھا۔ صفائی کرتے ہوئے میرے ذہن میں کئی خیالات گردش کرنے لگے۔ یہ کمرہ جس شخص کا ہے وہ آخر کیسا ہوگا؟ جس کے لیے اتنی ساری تیاریاں کی جا رہی ہیں وہ خود کس طرح کا انسان ہوگا؟ کیا وہ اتنا ہی رعبدار شخصیت کا حامل ہوگا جتنا اس کا کمرہ؟ میں تجسس میں مبتلا ہو گئی اور دل ہی دل میں اس سے ملنے کا تصور کرنے لگی۔ صفائی مکمل کرنے کے بعد میں نے خود کو ڈریسنگ ٹیبل والے آئینے کے سامنے پایا۔ ایک لمحے کے لیے رک کر میں نے اپنے عکس کو دیکھا۔ بڑی بڑی آنکھیں، کشادہ چہرہ، لمبے اور چمکدار بال اور پتلے ہونٹ۔ اماں کی بات یاد آ گئی جو اکثر کہا کرتی تھیں، مریم تیری شکل و صورت تو شہزادیوں جیسی ہے، کاش کہ تیری قسمت بھی ایسی ہی ہوتی۔ میں آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے اپنے ماضی کے بارے میں سوچنے لگی۔ گھر میں سب سے بڑی ہونے کی وجہ سے مجھ پر سب کی ذمہ داریاں تھیں۔ میرے دوسرے بہن بھائی مجھ سے کافی چھوٹے تھے اور اماں نے ہمیشہ مجھے یہ سکھایا تھا کہ بڑے ہونے کے ناطے مجھے ان سب کا خیال رکھنا ہے۔ گھر کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے کہ میں اپنی زندگی میں کوئی خواب دیکھ سکوں۔ مجھے یاد آیا کہ کیسے اماں ہر روز صبح سویرے اٹھ کر کام پر چلی جاتی تھیں اور رات گئے واپس آتی تھیں۔ میں ان کے کام میں ہاتھ پٹانے کے لیے اکثر گھر کے کام کاج خود ہی کر لیتی تھی۔ مجھے باہر جانا زیادہ پسند نہیں تھا کیونکہ گلی محلے کے لوگ عجیب طرح کی باتیں کرتے تھے، لیکن آج اماں کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے مجھے اس اجنبی گھر میں آنا پڑا۔ یہ سب سوچتے ہوئے میں نے خود کو سنبھالا اور دوبارہ کمرے کی صفائی میں مصروف ہو گئی۔ میرے ذہن میں ابھی بھی یہی سوالات گھوم رہے تھے کہ زاویار صاحب کیسے ہوں گے؟ کیا وہ بھی اپنی ماں کی طرح سخت مزاج کے ہوں گے یا ان کی شخصیت مختلف ہوگی؟ یہ سب خیالات میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر رہے تھے۔ نیچے سے کھانے کی میز پر کسی کے کھانے کی آوازیں میرے کانوں تک پہنچ رہی تھیں۔ چمچ اور کانٹے کے ٹکراؤ کی کھنک، برتنوں کے ادھر ادھر رکھنے کی ہلکی سی کھڑکھڑاہٹ اور ساتھ ہی جیسے کسی کی دبی دبی باتیں سنائی دے رہی تھیں۔ یہ آوازیں اس قدر واضح تھیں کہ میرے دل میں تجسس نے سر اٹھایا۔ یہ نیچے کیا ہو رہا ہوگا؟ زاویار صاحب آئے ہوں گے یا یہ صرف میڈم صاحبہ اور ملازموں کی تیاریاں ہیں؟ ان تمام سوالوں نے میرے ذہن میں ہلچل مچا دی، لیکن میں اپنی جگہ سے ہلنے کو تیار نہیں تھی۔ کمرے کے خاموش، سکون بھرے ماحول میں نرم و ملائم بستر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ اس کا ریشمی لمس دیکھ کر میرا دل مچل اٹھا۔ ایسا بستر میں نے اپنی زندگی میں نہ کبھی دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی سوچا تھا کہ میں کسی دن اس پر بیٹھنے یا لیٹنے کا سوچوں گی۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے سوچا، چلو تھوڑی دیر لیٹ کر ہی دیکھوں کیسا محسوس ہوتا ہے۔ یہ سوچتے ہی میں نے اپنی چادر کو اچھی طرح اپنے گرد لپیٹ لیا اور دھیرے سے بستر پر جا کر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی میں نے اپنے بدن کو بستر پر رکھا، ایک عجیب سی ٹھنڈک اور سکون میرے جسم میں سرایت کر گئی۔ دل نے کہا، 2 گھڑی آنکھیں بند کر لو، بس تھوڑا سا آرام کر لو، پھر اٹھ کر کام کر لینا۔ میں خود کو روک نہیں پائی اور آہستہ سے بستر پر لیٹ گئی۔ بستر کے نرم گدے نے جیسے مجھے اپنی گود میں لے لیا ہو۔ میں نے آنکھیں بند کی تو ایک لمحے کے لیے اپنے ارد گرد کی تمام فکر، شور اور ذمہ داریاں بھول گئی۔ یہ لمحات میرے لیے ایسے تھے جیسے کسی نے زندگی کی تمام تکالیف کو مٹا دیا ہو۔ نہ جانے کیسے میں نیند کی وادی میں اتر گئی۔ میرے خواب میں اماں کی آواز گونج رہی تھی جو مجھے کہہ رہی تھی، مریم بیٹی، ساری دنیا تمہاری خدمت سے خوش ہو جائے، لیکن یاد رکھنا اپنی عزت کبھی داؤ پر مت لگانا۔ اچانک ایک کھردری اور بھاری آواز نے میرے کانوں میں جیسے دھماکہ کر دیا، مجھے اب سے ہر رات تم اسی طرح اپنے بستر پر چاہیے ہو۔ یہ الفاظ اس قدر زوردار تھے کہ میری نیند اچانک ٹوٹ گئی۔ میں ایک جھٹکے سے بیدار ہوئی اور حیرانی سے ارد گرد دیکھنے لگی۔ کمرے کا ماحول ویسا ہی تھا، لیکن اب وہ سکون ختم ہو چکا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک پرچھائی سی دکھائی دی، لیکن میں ڈر کے مارے ہلنے کی ہمت نہیں کر رہی تھی۔ دل دھڑک رہا تھا اور ذہن میں صرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا، یہ آواز کس کی تھی؟ کیا یہ زاویار صاحب تھے یا کوئی اور؟ یہ سوچتے ہوئے میں ہمت کر کے بستر سے اٹھی اور ارد گرد دیکھنے لگی۔ کمرے کے دروازے سے نیچے کی طرف روشنی آ رہی تھی، لیکن کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میری سانسیں تیز ہو رہی تھیں اور میں اندر ہی اندر اپنے فیصلے پر پچھتا رہی تھی کہ آخر مجھے بستر پر لیٹنے کی کیا ضرورت تھی، لیکن اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ آواز کی گونج ابھی تک میرے کانوں میں تھی اور میرے دل میں ایک انجانی سی بے چینی نے گھر کر لیا تھا۔
میں نہیں جانتی تھی کہ میری یہ ایک غلطی میری ساری زندگی کو بدل کر رکھ دے گی۔ میرا تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے تھا۔ جب سے میں نے دنیا میں آنکھ کھولی تھی، غربت اور محرومیوں کے سائے میں خود کو پروان چڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہم ایک پرانے کچے مکان میں رہتے تھے جس کی چھت بارش میں ٹپکتی اور گرمیوں میں آگ اگلتی تھی۔ مجھے شروع سے ہی بڑے گھر کا خواب تھا۔ مجھے ہمیشہ سے اپنی غریبی سے الجھن ہوتی تھی کہ آخر ہمارے حصے میں ہی غربت کیوں آئی۔ محلے کے بچے کھیل کود میں مصروف رہتے، لیکن میں ان کی طرف حسرت بھری نظروں سے دیکھنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ غربت ہمارے نصیب کا ایک ایسا داغ بن چکی تھی جسے دھونا تو دور کی بات، اسے نظر انداز کرنا بھی ممکن نہیں تھا۔ جب میں 16 سال کی ہوئی تو زندگی نے ایک اور زخم دے دیا۔ میرے ابا جو پہلے ہی کمزور تھے، بستر سے اچانک جا لگے۔ ان کی بیماری نے انہیں رفتہ رفتہ اپنی گرفت میں لے لیا اور یوں وہ دھیرے دھیرے موت کی وادی میں اترتے گئے۔ ان کی بیماری اتنی طویل تھی کہ ہمیں گھر کی بہت سی اشیاء بیچنی پڑی۔ اماں جو پہلے ہی گھر کے بوجھ کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے تھی، مزید دباؤ کا شکار ہو گئی۔ وہ پہلے بھی کوٹھیوں پر کام کرتی تھی، لیکن اب ان پر یہ ذمہ داری بھی آن پڑی تھی کہ میری اور میرے بہن بھائیوں کے کھانے پینے کے اور تعلیمی اخراجات بھی وہ اکیلی ہی پورے کریں۔ اماں بیچاری جب سے اس گھر میں بیاہ کر آئی تھیں، تب سے صرف قربانیاں ہی دے رہی تھی۔ ان کے خوابوں اور خواہشوں کو تو جیسے غربت کی نظر کر دیا گیا تھا۔ اماں صبح سویرے اپنے کام پر نکل جاتی اور شام کو تھکی ہاری واپس آتی۔ ان کے ہاتھوں میں اکثر چھالے پڑ جاتے تھے اور چہرے پر تھکن کی لکیریں نمایاں ہوتی۔ میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ آخر ایک ماں کی قسمت میں یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ وہ بچے پیدا کرنے کے بعد سب کی غلام بن کر رہ جاتی ہے، یہاں تک کہ اپنے سارے خواب تک قربان کر دیتی ہے۔ جب میں اسکول سے واپس آتی تھی تو گھر میں اماں کو نہ پا کر دل بہت اداس ہو جاتا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ اماں میرے لیے گھر پر موجود ہوں، میرا یونیفارم تبدیل کروائیں، میرے بالوں میں تیل لگائیں اور میرے سامنے کھانا رکھیں، لیکن میری خواہشات ہمیشہ حسرتوں میں بدل جاتی تھی۔ رفتہ رفتہ میں نے ان سب چیزوں کی عادت ڈال لی۔ میں نے سمجھ لیا کہ میری زندگی ایسے ہی گزرے گی۔ اماں کے بغیر میں نے کھانے گرم کرنا، اپنے کپڑے دھونا اور چھوٹے بہن بھائیوں کی دیکھ بھال کرنا سیکھ لیا تھا، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک درد ہمیشہ موجود رہتا تھا۔ اماں کے جانے کے بعد گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا جاتی تھی جو میرے دل کو مزید بوجھل کر دیتی تھی۔ میرے ابا کے حالات بھی کوئی قابل فخر نہیں تھے۔ وہ جوانی میں ہی سگریٹ نوشی کے عادی ہو گئے تھے۔ شاید خود کو کچھ دیر کے لیے سکون دینے کا ایک یہی ذریعہ سمجھتے تھے۔ ان کی یہ عادت ان کی صحت کے لیے زہر ثابت ہوئی اور انہیں پھیپھڑوں کی بیماری نے جکڑ لیا۔ پہلے وہ ایک دکان پر کام کرتے تھے جہاں سے چند 100 روپے کما لیتے تھے، لیکن اماں کے کام پر جانے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو بالکل بیکار کر دیا۔ انہیں دوسروں کی محنت پر جینے کی عادت پڑ گئی تھی۔ وہ سارا دن بغیر کسی کام کے بستر پر پڑے رہتے۔ ابا کے لیے سگریٹ کسی نشے کی طرح تھا، اور جب تک وہ سگریٹ نہ پیتے ان کا موڈ خراب ہی رہتا۔ میں نے انہیں ہمیشہ الجھے ہوئے اور غصے میں ہی دیکھا تھا۔ اماں جب انہیں پیسوں کے بارے میں کچھ کہتی تو وہ مزید غصے میں آ جاتے اور اماں پر بیجا باتیں کرنے لگتے۔ مجھے یہ سب دیکھ کر بہت دکھ ہوتا تھا، لیکن میرے پاس ان کے مسائل کا کوئی حل نہیں تھا۔ ہمارے گھر میں روز کا یہی معمول تھا: غربت، لڑائیاں اور تھکن۔ اماں ہر ممکن کوشش کرتی تھی کہ ہم بہن بھائیوں کی ضروریات پوری کریں، لیکن وسائل ہمیشہ کم پڑ جاتے تھے۔ میں اپنی معصوم بہنوں اور بھائیوں کی طرف دیکھتی تھی جن کے چہروں پر غربت کا سایہ واضح نظر آتا تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ ہم سب ایک اندھیری گلی میں پھنسے ہوئے ہیں جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ابا کی موت نے ہمارے گھر کو مکمل طور پر ہلا کر رکھ دیا۔ ان کے جانے کے بعد اماں پر ذمہ داریوں کا پہاڑ آ گیا۔ وہ دن رات محنت کرنے لگی، لیکن حالات سدھرنے کے بجائے مزید خراب ہو گئے۔ مجھے لگتا تھا کہ ہماری قسمت میں صرف آزمائشیں لکھی ہیں اور ان سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ سب سوچ کر میرا دل مزید بھاری ہو جاتا تھا اور مجھے اپنی زندگی کی تلخ حقیقتوں کا سامنا کرنے کی ہمت کرنی پڑتی تھی۔ ابا کے انتقال کے بعد جیسے سب کو ہم پر باتیں بنانے کا بہانہ مل گیا تھا۔ ہمارے گھر کی حالت ایسی تھی کہ کسی کو بھی ہماری مشکلات کی کوئی پرواہ نہیں تھی، بلکہ محلے کی عورتیں مزید مشکلات پیدا کرنے میں مصروف رہتی تھیں۔ اماں جیسے ہی کام پر جاتیں، عورتوں کا ایک ٹولہ ہمارے دروازے پر آ دھمکتا۔ ان کی باتیں نہ صرف دل کو چیر دیتی تھیں بلکہ ہمیں مزید بے بس کر دیتی تھیں۔
وہ اماں پر الزام لگاتی کہ وہ اپنی بیٹی کو یوں تنہا چھوڑ کر چلی جاتی ہیں، اور مجھ سے کہتی جوان جہان لڑکی کو گھر میں اکیلا چھوڑنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ان کی باتوں میں طنز اور زہر ہوتا تھا، جیسے وہ ہماری بے بسی کا مذاق اڑا رہی ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر اماں ہماری عزت بچانا چاہتی ہیں تو جلدی سے میری شادی کر دیں، لیکن شادی، یہ لفظ میرے دل کو جھنجھوڑ دیتا تھا۔ میں نے ابھی میٹرک تک ہی تعلیم حاصل کی تھی، اور میری عمر ہی کیا تھی۔ میں نے تو زندگی کا مطلب بھی ٹھیک سے نہیں سمجھا تھا۔ ہمارے معاشرے کی سوچ عجیب ہی تھی۔ وہ عورت کو ایک بوجھ سمجھتے تھے جسے جلد از جلد کسی مرد کے حوالے کر دینا چاہیے۔ محلے کی عورتوں کے روز روز کے تانے اور باتیں مجھے اندر سے توڑ رہی تھیں، لیکن میں نے کبھی اماں کے سامنے اپنی تکلیف ظاہر نہیں ہونے دی۔ میں جانتی تھی کہ اماں پہلے ہی بہت پریشان ہیں، اور ان پر مزید بوجھ ڈالنا میرے لیے ناقابل قبول تھا۔ ہمارا محلہ بھی عجیب تھا۔ یہاں عورتوں کو دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کا شوق تھا۔ عورتیں اپنے گھروں کے کام چھوڑ کر دوسروں کے گھروں میں جھانکنا زیادہ پسند کرتی تھیں۔ ان کے لیے کسی کی تکلیف ایک تماشا تھا۔ میں نے ہمیشہ یہ سوچا کہ اگر ان عورتوں نے اپنی توانائی دوسروں کی مدد کرنے میں لگائی ہوتی تو شاید ہمارا معاشرہ کچھ بہتر ہوتا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ ایک دن کا واقعہ میرے لیے ناقابل فراموش تھا۔ میں محلے کی دکان پر کچھ سودا لینے کے لیے گئی تھی۔ راستے میں ایک اوباش لڑکا میرا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنی بدتمیزی پر اتر آیا اور انتہائی گھٹیا انداز میں بولا، مریم، مجھ سے دوستی کر لو، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ ویسے بھی تمہاری ماں سارا دن گھر پر نہیں ہوتی، تم اکیلی گھر سنبھالتی ہو، کوئی مرد تو ہونا چاہیے نا تمہارے ساتھ جو تمہارا خیال رکھ سکے۔ اس کے گھٹیا الفاظ سن کر میرا دل جیسے دہل گیا۔ میرے وجود میں ایک عجیب سی بے بسی پیدا ہو گئی تھی۔ کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ میں نے اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کی اور جلدی سے دکان کا رخ کیا۔ میں سودا لے کر گھر واپس آ رہی تھی، لیکن وہ لڑکا میرے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اس کی نظروں میں ایک گندی سوچ جھلک رہی تھی جو مجھے مزید خوفزدہ کر رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ جلدی سے گھر پہنچ جاؤں۔ جیسے ہی میں گھر کے اندر داخل ہوئی، فوراً دروازہ بند کر دیا، لیکن وہ لڑکا باہر کھڑا مسلسل دروازہ پیٹ رہا تھا۔ میری حالت غیر ہو گئی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ میں اندر بیٹھ کر رو رہی تھی کہ یہ معاشرہ عورت کے لیے اتنا بے حس کیوں ہے۔ میرے گھر میں اس وقت کوئی نہیں تھا، اماں کام پر تھیں اور میرے بھائی اور بہن اسکول گئے ہوئے تھے۔ میں اکیلی تھی اور خوف سے کانپ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں نے گھبرا کر جھانک کر دیکھا تو خوشی اور سکون کی لہر دوڑ گئی۔ یہ میرا 8 سالہ بھائی اور 12 سالہ بہن تھی جو اسکول سے واپس آئے تھے۔ میں نے فوراً دروازہ کھولا اور انہیں اندر لے آئی۔ بھائی اور بہن نے میری طرف دیکھا جیسے وہ میرے چہرے پر موجود خوف کو پڑھ سکتے ہوں۔ میری بہن نے پوچھا، آپ اتنی اداس کیوں ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ میں نے زبردستی مسکرا کر کہا، کچھ نہیں، سب ٹھیک ہے، تم لوگ جا کر اپنے کپڑے بدلو، میں کھانا گرم کر رہی ہوں۔ میں نے ان کے سوالوں سے بچنے کے لیے موضوع بدل دیا، لیکن میرے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا، یہ سب اماں کو نہیں بتاؤں گی۔ اگر اماں کو پتہ چلتا تو وہ مزید پریشان ہو جاتی۔ وہ پہلے ہی ہماری روزی روٹی کے لیے دن رات محنت کر رہی تھی اور میں ان پر مزید بوجھ ڈالنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ یہ سب وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اندر ہی اندر میں جانتی تھی کہ یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں تھا۔ میرے دن کا زیادہ تر وقت گھر کے کام کاج اور اپنے بہن بھائیوں کی دیکھ بھال میں گزر جاتا تھا۔ میں تھوڑا بہت سلائی کا کام بھی کرتی تھی تاکہ گھر کے خرچوں میں اماں کا ہاتھ بٹایا جا سکے، لیکن اس محلے میں لوگ اتنے غریب تھے کہ کپڑے سلوانے کے بجائے پرانے کپڑے دوبارہ استعمال کرتے تھے۔ ہر کوئی اپنی اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہا تھا اور ہماری حالت بھی کچھ مختلف نہیں تھی۔ اس دن کے بعد سے میں نے ایک عجیب سی بے بسی محسوس کی۔ مجھے لگا اس معاشرے میں عورت کا وجود بس ایک آزمائش ہے جسے ہر لمحہ اپنی عزت کی حفاظت کے لیے لڑنا پڑتا ہے۔ میں نے اماں اور بہن بھائیوں کی خاطر اپنے دل کی ہر بات چھپانا سیکھ لیا تھا، لیکن اندر ہی اندر میں ایک مسلسل جنگ لڑ رہی تھی جس کا کوئی انجام نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس دن کے بعد میں نے خود کو مکمل طور پر گھر تک محدود کر لیا تھا۔ باہر کی دنیا مجھے کسی جنگل کی طرح لگنے لگی تھی جہاں ہر طرف درندے گھوم رہے ہوں۔ میں کوئی بھی کام ہوتا تو چھوٹے بھائی کے ذریعے ہی منگوا لیتی تھی۔ محلے والوں کی نظریں، ان کے تانے
اور وہ اوباش لڑکا، سب میرے خوف میں اضافہ کر رہے تھے۔ لیکن زندگی ہمیشہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلتی۔ ایک دن اماں کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ ان کی سانسیں رک رک کر چل رہی تھی اور میں ان کی بے بسی دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی۔ اماں نے زبردستی مجھے کام پر جانے کو کہا۔ وہ تیز بخار میں مبتلا تھیں۔ بدلتے موسم نے ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ان کے چہرے پر فکر اور بے بسی کے آثار واضح تھے۔ میں نے انکار کرنے کی کوشش کی، لیکن اماں نے کہا، مریم، اگر تم نہیں جاؤ گی تو ہم بھلا کھائیں گے کیا؟ میری فکر نہ کرو، اللہ بہتر کرے گا۔ دل میں ایک ہلکا سا اطمینان تھا کہ میں کسی امیر کے گھر پر جا رہی ہوں، جہاں کم از کم محفوظ تو ہوں گی۔ ان کے گھر میں کام کرنے سے مجھے سکون تھا کہ وہاں کوئی مجھے تنگ نہیں کرے گا۔ ان لوگوں کے پاس تو اپنی زندگی کے لیے وقت نہیں ہوتا، انہیں ایک غریب گھر کی لڑکی سے کیا سروکار۔ یہی سوچ کر میں نے اماں کو تسلی دی اور ان کے کہنے پر کام پر جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ جب میں وہاں پہنچی تو کام میں جٹ گئی۔ ایک ایک چیز صاف کرنے میں دل لگا رہی تھی تاکہ میڈم صاحبہ مجھ سے خوش ہوں اور اماں کو میری شکایت نہ لگائیں۔ لیکن دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ دن کے وقت تو سب ٹھیک تھا، لیکن شام ہوتے ہی فضا میں کچھ عجیب سا بدلاؤ محسوس ہوا۔ جیسے ہی میں بیڈ روم میں صفائی کر رہی تھی، میرا دل چاہا کہ کچھ دیر آرام کر لوں۔ بستر اتنا نرم اور آرام دہ تھا کہ میں خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئی، اور یہی میری غلطی تھی۔ بستر پر لیٹتے ہی میرے کانوں میں ایک عجیب سی آواز آئی، تم مجھے ہر رات اسی بستر پر چاہیے ہو۔ میری سانس رک سی گئی۔ میں نے جلدی سے آنکھیں کھولی اور چاروں طرف دیکھا۔ کمرہ خالی تھا، لیکن یہ آواز اتنی واضح تھی کہ مجھے لگا جیسے کوئی میرے کان کے قریب کھڑا ہو کر بول رہا ہو۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میں گھبرا کر بستر سے اٹھ بیٹھی۔ میں نے فوراً نیچے کی طرف بھاگنے کا فیصلہ کیا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ہر قدم پر ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ دیواروں کے پیچھے چھپے کچھ سائے مجھے دیکھ رہے ہوں۔ جب میں نیچے پہنچی تو میڈم صاحبہ کا غصے بھرا چہرہ میرا منتظر تھا۔ وہ کہنے لگی، تم کہاں غائب ہو گئی تھی؟ میں کب سے تمہیں آوازیں دے رہی ہوں، جلدی سے باورچی خانے کی صفائی کرو۔ میں نے ان کی بات پر سر ہلایا اور خاموشی سے باورچی خانے کی طرف چلی گئی، لیکن میرے دل و دماغ میں وہ آواز گونج رہی تھی۔ یہ آخر کون ہو سکتا تھا؟ کیا یہ زاویار صاحب تھے؟ لیکن اگر وہ آئے تھے تو میں نے انہیں دیکھا کیوں نہیں؟ اور اگر وہ مجھے دیکھتے تو کیا مجھے ڈانٹ نہ دیتے؟ یہ سوالات میرے ذہن میں بار بار اٹھ رہے تھے اور میں ان کا کوئی جواب تلاش نہیں کر پا رہی تھی۔ کچن میں برتن دھونے کے دوران میڈم صاحبہ کی بات یاد آئی کہ آج زاویار صاحب آئے ہیں۔ یہ نام سن کر میرے دل میں ایک نیا خوف پیدا ہو گیا۔ کیا وہی زاویار صاحب تھے جو مجھے اس کمرے میں دیکھ رہے تھے؟ لیکن اگر وہ تھے تو کیا وہ اس طرح کی بات کر سکتے ہیں؟ کیا وہ واقعی ایسے ہیں یا یہ سب میرا وہم تھا؟ میں نے برتن دھونے کے دوران کئی بار کچن سے باہر جھانک کر دیکھا، لیکن باہر کوئی نہیں تھا۔ پورا گھر عجیب سی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا، جیسے کوئی بڑا طوفان آنے والا ہو۔ باورچی خانے میں روشنی مدھم تھی اور ہر سایہ مجھے خوفزدہ کر رہا تھا۔ رات کا وقت ہونے لگا تھا اور اماں کی چھٹی کا وقت بھی قریب آ گیا تھا۔ میں نے بیگم صاحبہ سے کہا، میڈم، اماں کی چھٹی کا وقت ہو گیا ہے، میں اب جانا چاہتی ہوں۔ لیکن ان کا جواب سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ بولی، ہاں، لیکن آج زاویار آئے ہیں، اس لیے تمہیں 9 بجے تک رکنا ہوگا، کیونکہ 9 بجے کے بعد ہی اس گھر کے تمام کام ختم ہو جاتے ہیں۔ ان کی بات سن کر میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ میں اتنی کمزور دل کی لڑکی تھی، بھلا رات کے اس وقت کیسے گھر جا سکتی تھی؟ لیکن میں نے ان سے مزید بحث نہیں کی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ان کے غصے کا سامنا کرنا آسان نہیں ہوگا۔ میں نے خاموشی سے کچن کی صفائی مکمل کی، لیکن میرے دل میں خوف کا طوفان برپا تھا۔ ہر لمحہ مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ برا ہونے والا ہے۔ زاویار صاحب کے نام نے میرے دل میں ایک انجانا خوف پیدا کر دیا تھا، اور وہ آواز جو میں نے بیڈ روم میں سنی تھی وہ بار بار میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ کیا یہ سب واقعی ہوا تھا یا یہ سب میرا وہم تھا؟ ان سوالوں کا کوئی جواب میرے پاس نہیں تھا، اور میرے دل میں سکون کی کوئی جگہ باقی نہیں رہی تھی۔ جب سارے کام ختم ہوئے تو میں ایک کرسی پر بیٹھ کر بے چینی سے انتظار کرنے لگی کہ کب بیگم صاحبہ کسی ملازم کے ساتھ مجھے گھر جانے کی اجازت دیں گی۔ 9 بجے کے بعد 10 بج گئے۔
لیکن کوئی بھی باورچی خانے کی طرف نہ آیا۔ دل میں عجیب سی بے چینی ہونے لگی تھی، اور پھر جیسے ہی میں باہر نکلی کہ بیگم صاحبہ سے گھر جانے کی اجازت طلب کروں، اچانک پورے گھر میں ایک مکمل خاموشی چھا گئی۔ ایسا محسوس ہونے لگا جیسے تمام لوگ غائب ہو گئے ہوں، اور یہ سکوت میرے دل میں خوف کی ایک لہر پیدا کر رہا تھا۔ مجھے گھر میں کہیں بھی کسی کا پتہ نہیں تھا، اور نہ ہی مجھے اس گھر کے راستوں کا علم تھا، یہاں تک کہ میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ کون سا کمرہ کس کا ہے، اور اس وقت بیگم صاحبہ کہاں موجود تھی۔ اس کے باوجود میں جانتی تھی کہ اگر مجھے یہاں سے نکلنا ہے تو مجھے کسی نہ کسی کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ میں جانتی تھی کہ زاویار صاحب کا کمرہ مجھے معلوم ہے، لیکن ان سے بات کرنا اس وقت مناسب نہیں تھا۔ پھر سوچتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے ان کے کمرے پر ہلکی سی دستک دے دینی چاہیے۔ جب میں ان کے کمرے کی طرف بڑھی تو دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک دینے کے بعد اندر سے آواز آئی، آ جائیں۔ میں نے فوراً دروازہ کھولا، اور جیسے ہی اندر قدم رکھا، کمرہ مکمل طور پر اندھیرا تھا۔ یہ منظر میرے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑا گیا۔ ابھی میں کچھ بولنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ اچانک کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ زاویار صاحب نے سائیڈ لیمپ کا بٹن دبایا اور سارا کمرہ روشن ہو گیا۔ ان کی نظریں مجھ پر مرکوز ہو گئی تھیں، جیسے وہ کسی کھوئی ہوئی چیز کو دوبارہ تلاش کر رہے ہوں۔ وہ مجھے عجیب سی نظروں سے گھورنے لگے، جیسے کچھ عجیب دیکھ رہے ہوں۔ پھر وہ اپنے بستر سے اٹھے اور میرے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا اور کہا، تم کہاں چلی گئی تھی؟ یہ بات سن کر میرے قدم لڑکھڑا گئے اور میں بے اختیار ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ دل میں کئی سوالات تھے اور شاید میں ان کا جواب جاننا نہیں چاہتی تھی، لیکن میں نے یہ سوچا کہ شاید اس وقت جب میں بستر پر لیٹ کر تھوڑی دیر کے لیے آرام کر رہی تھی، انہوں نے مجھے دیکھ لیا ہوگا۔ اب وہ اس بارے میں مجھ سے کچھ پوچھنے والے ہوں گے۔ میرے ذہن میں ان کے سوال کا جواب دینے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ میں ان سے معذرت کرنے لگی، مجھے معاف کر دیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ آپ کا بستر ہے، ورنہ میں کبھی بھی یہ گستاخی نہ کرتی۔ میری آواز لرز رہی تھی اور دل میں خوف کی ایک نئی لہر دوڑ رہی تھی۔ ان کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، ان کی آنکھوں میں غصے کا تاثر اور ایک ملا جلا احساس نظر آ رہا تھا۔ وہ مجھے سخت لہجے میں بولے، گستاخی نہیں، تم نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے، میری زندگی سے جا کر۔ یہ جملہ سن کر میری نظریں نیچے جھک گئیں اور میرے ذہن میں یہ سوال اٹھنے لگا کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ پھر میں ان سے مخاطب ہوئی، میں کبھی آپ کے کمرے میں نہ آتی اگر نیچے بیگم صاحبہ مجھے دکھائی دیتی۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے اور پھر بولے، بیگم صاحبہ؟ میں نے سر ہلایا اور کہا، جی ہاں بیگم صاحبہ۔ وہ پھر سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولے، تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو نوشابہ؟ میرے لیے یہ سوال بہت ہی عجیب تھا، کیونکہ میں ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، اور انہوں نے مجھے نوشابہ کیوں کہا تھا؟ یہ میرے لیے ایک معمہ تھا۔ میں نے فوراً جواب دیا، نہیں، میں مریم ہوں۔ تو ان کی آنکھوں میں حیرانی سما گئی، جیسے وہ کسی غلط فہمی میں مبتلا تھے اور اب حقیقت ان پر کھلنے لگی ہو۔ زاویار صاحب کی نظر میں میری شخصیت کچھ ایسی تھی کہ وہ مجھے اپنی کھوئی ہوئی محبوبہ سمجھ بیٹھے تھے، جسے وہ پچھلے دنوں کی طرح واپس پانا چاہتے تھے، لیکن ان کا خیال حقیقت سے کوسوں دور تھا۔ میں تو صرف ایک غریب لڑکی تھی جو زندگی کی تلخیوں کا سامنا کر رہی تھی، اور وہ شاید اپنے ماضی کی کسی درد سے جڑی یادوں میں گم تھے۔ ان کی نظر میں شاید اس لڑکی کی صورت تھی جسے وہ اپنے دل میں ہمیشہ کے لیے زندہ رکھنا چاہتے تھے۔ ان کا ذہن ماضی کی یادوں میں ایسا گم تھا کہ میرے چہرے پر ایک ایسی گہری محبت اور خواہش کے آثار دیکھ رہے تھے جو میرے لیے بالکل نیا تھا۔ وہ شاید کبھی میری طرح کسی لڑکی کو اپنی زندگی کی حقیقت سے جڑا محسوس کرتے ہوں گے، اسی وجہ سے وہ مجھے نوشابہ سمجھ بیٹھے تھے، لیکن میں ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، اور ان کے الفاظ میرے لیے ایک مسلسل معمہ بن گئے تھے۔ نوشابہ نہیں، میں مریم ہوں۔ اور میری یہ بات سن کر زاویار صاحب کے چہرے پر ایک نیا تاثر آیا۔ انہوں نے گہری سانس لی اور پھر میری طرف دیکھا، جیسے وہ اپنے دل میں چھپی کسی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ وہ بالکل تمہارے جیسی دکھتی تھی۔ زاویار کی باتوں سے اب مجھے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ بالکل مدہوشی والی باتیں کر رہے تھے، جیسے وہ اس وقت ہوش کی دنیا سے غافل ہوں۔ میں نے نوشابہ سے کہا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرنے کا نہ کہے، ہم ایک دوسرے کی محبت میں بھی تو زندگی گزار سکتے ہیں نا۔
میں نے اسے وعدہ کیا تھا کہ میں زندگی کا ہر سکھ دوں گا، ہر چیز لا کر اس کے قدموں میں رکھ دوں گا، اور دنیا کی نظر میں ہم ایک مکمل جوڑا کہلائیں گے۔ لیکن ہم کبھی ازدواجی رشتہ قائم نہیں کر سکیں گے، کیونکہ میرا وجود آگ سے بنا تھا اور اس کا جسم مٹی سے تھا۔ میں اس سے بے تحاشا محبت کرتا تھا اور سوچتا تھا کہ شاید میرے جنزادے ہونے کا انکشاف اسے زیادہ حیرت میں نہیں ڈالے گا، کیونکہ وہ بھی تو مجھ سے محبت کرتی تھی۔ جب میں نے اسے یہ سب کہا تو ایک لمحے کے لیے نوشابہ کی آنکھوں میں شک اور تذبذب کی جھلک نظر آئی تھی۔ اس نے شاید مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کا دل تو نرم تھا، لیکن اس کے دماغ میں وہ سوالات بھی تھے جو ایک عام انسان کی طرح پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی اس نے میرے الفاظ سنے، اس کی آنکھوں میں جو محبت تھی وہ اچانک ماند پڑ گئی۔ وہ فوراً اپنی محبت سے منحرف ہو گئی، جیسے کچھ بھی نہیں ہوا ہو۔ اس نے کہا تھا، میں تمہارے ساتھ زندگی گزار نہیں سکتی، مجھے ایک ایسے انسان کی ضرورت ہے جو مجھے مکمل طور پر اپنا سکے، جو مجھے صرف محبت کی نظروں سے نہ دیکھے، بلکہ جس کے ساتھ میں اپنا پورا وجود ایک پکا رشتہ بنا سکوں۔ اس کی یہ باتیں میرے دل کو ایک تیز دھچکا دے گئیں۔ اس کی آنکھوں میں وہ بےتابی تھی جو میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کے اندر جو خلا تھا وہ صرف ایک انسان کی محبت سے بھر سکتا تھا، اور میں تو ایک جنزات کے خاندان سے تعلق رکھنے والا تھا، ایک ایسی مخلوق جو انسانوں کے لیے ہمیشہ غیر متفکر رہتی ہے۔ یقیناً اس نے وہ راستہ اختیار کیا جس کا میں نے سوچا تھا۔ وہ ایک امیر آدمی سے شادی کر کے مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ مجھے اس کا یہ فیصلہ اتنا تکلیف دہ لگا کہ میں نے خود کو ایک تکلیف دہ حقیقت سے چھپانے کے لیے بیرون ملک جانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے سوچا تھا کہ اس کی یادوں کو مٹانے کے لیے مجھے دور جانا ہوگا، لیکن دل میں ایک خلش ہمیشہ رہی۔ ہر دن میں نے اس کی مسکراہٹ، اس کی باتوں اور ہمارے بیچ کی محبت کو یاد کیا۔ 6 سال بعد جب میں واپس آیا تو صرف اپنی ماں کی خاطر۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب مجھے اس کا راز اپنی ماں کو بتانا ہوگا، لیکن جب تمہیں دیکھا تو اچانک میری یادوں میں وہ تمام لحظات تازہ ہو گئیں۔ تمہاری شکل بالکل نوشابہ سے ملتی ہے، اور جیسے ہی میں نے تمہیں دیکھا میری تمام پرانی یادیں تازہ ہو گئیں۔ وہ محبت، وہ تکلیف اور وہ فیصلہ جو میں نے نوشابہ کے بارے میں کیا تھا، سب کچھ ایک لمحے میں میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ اس لمحے میں تم نے مجھے اس کی یاد دلائی، اور میں ایک بار پھر اسی دوراہے پر کھڑا تھا جہاں میں نوشابہ کو اپنی زندگی سے الگ کر چکا تھا۔ تمہیں دیکھ کر مجھے پھر سے اس کی یاد آ گئی ہے۔ زاویار صاحب کی آواز میں ایک غمگین مسکراہٹ تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ اس کی یادوں کو مٹا دوں گا، لیکن تم نے مجھے دوبارہ وہی یادیں واپس دلا دیں۔ ان کی آواز میں ایک عجیب سا دکھ تھا، جیسے وہ اب تک اس گزرے ہوئے وقت کی تکالیف کو دل میں چھپائے ہوئے ہوں۔ پھر وہ خاموش ہو گئے، اور گاڑی کی ساکت فضا میں ہم دونوں کی سانسوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ میں نے دل میں سوچا، یہ کیا تھا جو میں نے خود کو ان کی یادوں میں جکڑ لیا؟ کیا یہ میری تقدیر کا حصہ تھا؟ زاویار صاحب کی زندگی میں ایک گہری سچی محبت تھی جس نے ان کی تقدیر کو ایک نیا رخ دیا تھا۔ آپ واقعی ان یادوں کو بھلا نہیں سکتے زاویار صاحب، میں نے نرمی سے کہا، کیونکہ ان کی باتوں میں وہ درد تھا جسے میں ان کی آنکھوں میں محسوس کر رہی تھی۔ وہ مجھے ایک نظر دیکھ کر مسکرا دیے اور پھر گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ انہوں نے آہستہ سے گاڑی روکی اور میں اپنے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ اماں اور چھوٹے بہن بھائی سو چکے تھے، لیکن میری پریشانی میں کمی نہیں آئی تھی۔ میں نے فوری طور پر باورچی خانے کا رخ کیا، اور جب اندر جا کر دیکھا تو سارے برتن خالی پڑے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ کھانے کے لیے گھر میں ایک تنکا بھی موجود نہیں تھا۔ بیگم صاحبہ نے تو کوئی رقم بھی میرے ہاتھ پر نہیں رکھی تھی، وہ یوں اچانک غائب ہو گئی تھیں۔ میری آنکھوں میں بے بسی تھی اور دل میں سوالات کی ایک لامتناہی قطار تھی کہ آخر کار یہ سب کیوں ہو رہا تھا۔ اماں ہمیشہ تو کہتی تھیں کہ واپس آتے وقت بیگم صاحبہ ان کو 1000 روپے دیتی تھیں، جس سے ہمارا ڈیلی کا راشن، دودھ، دہی سب کچھ آ جاتا تھا، لیکن آج تو انہوں نے مجھے کوئی پیسے بھی نہیں دیے۔ میں پریشان تھی کہ کل کا دن کیسے گزرے گا۔ کیا میں پھر سے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں گی؟ کیا ہمیں پھر سے ان کے رحم و کرم پر گزارا کرنا پڑے گا؟ یہ سب سوچتے ہوئے میں نے پانی پی کر بستر پر لیٹنے کی کوشش کی، لیکن زاویار صاحب کی باتیں میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھیں۔ وہ کس قدر اذیت میں مبتلا تھے۔ ان کی زندگی میں ایک ایسا خلا تھا جو شاید صرف ایک عورت ہی بھر سکتی تھی، ایک جیون ساتھی جو ان کے دل کے درد کو سمجھے۔ اگلے دن جب اماں کی آواز آئی تو میں فوراً اٹھ بیٹھی۔ اماں کہنے لگیں
مریم، ساری رات مجھے سر میں شدید درد ہو رہا ہے، تو جا کر میرے لیے کوئی دوائی تو لے آ۔ اماں کی بات پر میں چونک گئی۔ میرے دماغ میں فوراً یہ سوال آیا کہ پیسے کہاں سے لاؤں گی، لیکن اماں کے چہرے پر ایک بے چینی تھی جو مجھے تڑپانے لگی تھی۔ میں نے فوراً کہا، اماں پیسے تو لینا بھول گئی تھی، لیکن اگر آپ کہیں تو آج میں کچھ کام کر کے پیسے لے کر آتی ہوں۔ اماں ہنستے ہوئے کہنے لگیں، بیٹی اگر تم نہیں جاؤ گی تو ہم کہاں سے کھائیں گے؟ تمہاری محنت سے ہی ہمارا گزارا ہوگا۔ مجھ میں اب ہمت نہیں ہے کام کاج کرنے کی۔ یہ بات سن کر میں کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی، پھر خود کو سمجھایا کہ اب میری ذمہ داری اور بڑھ چکی ہے۔ میں نے اماں کی بات مانی اور پھر سے کام پر جانے کے لیے رضامند ہو گئی۔ لال جوڑا پہن کر میں ہلکی سی تیار ہو گئی اور حویلی کے لیے نکل آئی۔ صبح کے 8 بج رہے تھے اور مجھے معلوم تھا کہ بیگم صاحبہ عبادت میں مصروف ہوں گی۔ وہ ہمیشہ کی طرح نماز پڑھ رہی ہوں گی اور میں ان کی ضرورت کے مطابق کام کرتی رہوں گی۔ حویلی پہنچ کر میں نے دیکھا کہ ایک ملازمہ جو ہمیشہ میرے ساتھ کام کرتی تھی، اس نے مجھے بلایا اور کہا، آج چائے بنا کر صاحب کو دے آؤ، وہ بہت تھکے ہوئے ہیں۔ اس کا حکم میں ٹال نہیں سکتی تھی، لہٰذا خاموشی سے چائے بنانے کے لیے چلی گئی۔ چائے بنا کر میں زاویار صاحب کے کمرے کی طرف گئی۔ زاویار صاحب شاید اپنے گہرے خیالات میں کھوئے ہوئے تھے، کیونکہ ان کا چہرہ غمگین اور ذہن بوجھل لگ رہا تھا۔ میں نے چائے وہاں رکھی تو انہوں نے مجھے سامنے بیٹھنے کو کہا۔ ان کی آواز میں ایک نرم سی جاذبیت تھی جو میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ مجھے تھوڑی سی گھبراہٹ ہوئی، لیکن پھر میں بیٹھ گئی۔ ایک طرف یہ خوف بھی تھا کہ وہ ایک جنزاد ہیں، دوسری طرف یہ سکون کہ وہ انسانی زندگی گزار رہے ہیں اور کبھی اپنا روپ نہیں بدلیں گے۔ وہ مسکرا کر مجھے دیکھنے لگے اور کہنے لگے، تم نہ جانے کیا سوچ رہی ہوگی میرے بارے میں۔ ان کی آواز میں ایک خاص نوعیت کی مخلصی تھی، جیسے وہ واقعی جاننا چاہتے ہوں کہ میں ان کے بارے میں کیا سوچ رہی ہوں۔ میں خاموش رہی، کیونکہ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کس بات کا حوالہ دے رہے ہیں۔ کیا وہ میرے اندر کی پریشانی کو سمجھ پائے تھے؟ کیا وہ جانتے تھے کہ میں اس وقت کس قدر تذبذب کا شکار ہوں؟ میں نے دل میں کہا، کیوں نہ جواب دوں اور اپنی بات واضح کر دوں۔ نہیں زاویار صاحب، میں بس یہ سوچ رہی تھی کہ آپ کس طرح کی مشکلات سے گزرے ہیں اور کیوں آپ کو اتنی اذیت اٹھانی پڑی ہے۔ میں نے دل کی بات کہی اور وہ کچھ دیر تک خاموش رہے۔ پھر انہوں نے کہا، تم سچ میں بہت حساس ہو مریم۔ میں نے پھر سے ان کی آنکھوں میں جھانکا اور سوچا، کیا وہ واقعی میری بات سمجھ پائے ہیں؟ یہ سوچ کر میں نے جلدی سے اپنا کام سنبھالا اور کچن میں جا کر کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد فوراً رات کے کھانے کی تیاری بھی شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ مجھے اس گھر کے اصول سمجھ آنے لگے تھے۔ اسی دوران بیگم صاحبہ نے مجھے آواز دی۔ میں نظریں جھکا کر ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ کہنے لگیں، جب تک زاویار یہاں پر ہے تمہیں 6 بجے کی جگہ 8 بجے چھٹی ملے گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے ایک ملازم کو آواز دی اور کہا، مریم کو 8 بجے گھر چھوڑنے کی ذمہ داری اب سے تمہاری ہے۔ میں نے سر ہلا کر ان کی بات مان لی۔ بیگم صاحبہ نے پھر کہا، کل تم پیسے لینا بھول گئی تھی۔ یہ کہہ کر انہوں نے 5000 کا نوٹ میرے ہاتھ پر رکھا۔ میں خوش ہو گئی کہ اب میرے گھر کے بہت سے مسائل اس رقم سے حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی میری نظر شیشے پر پڑی، میں نے دیکھا کہ زاویار صاحب کھڑکی سے سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ بیگم صاحبہ کہنے لگیں، میرے بیٹے کو تمہارے ہاتھ کا کھانا پسند آیا ہے، اس لیے پیسے بڑھا دیے ہیں۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور چلی گئی۔ تب بیگم صاحبہ نے دوسری ملازمہ سے کہا، اب سے مریم صرف کچن سنبھالے گی، صفائی کا کام نوری کو سمجھا دو۔ کھانا 7 بجے تک تیار کر لینا تھا۔ میں نے بھی اس دن پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور جو بچ گیا وہ گھر کے لیے پیک کر لیا۔ بیگم صاحبہ کہنے لگیں، زاویار کے کمرے میں چائے دے کر آؤ۔ میں بہت تھکی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود ہمت کر کے چائے دینے کے لیے چلی گئی۔ زاویار صاحب صوفے پر بیٹھے تھے اور آنکھیں بند کیے ہوئے تھے۔ میں نے چائے رکھی تو وہ کہتے ہوئے مسکرائے، مریم کیا تم تھوڑی دیر تک یہاں بیٹھ سکتی ہو؟ میں حیران ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ انہوں نے پھر کہا، مجھے کوئی ایسی چیز بتاؤ جس سے میرے دل کو سکون مل سکے۔ ان کی آواز میں ایک خاص درد تھا اور میں نے محسوس کیا کہ وہ حقیقتاً کسی چیز کی کمی محسوس کر رہے تھے۔ زاویار صاحب نے مزید کہا، میں نے اسے کہا تھا کہ ہر رات مجھے تم اپنے بستر پر چاہیے ہو، لیکن وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی، وہ مجھے برباد کر گئی۔ یہ کہتے ہوئے وہ بلک بلک کر رونے لگے۔ میں ان کے سامنے بے چین ہو گئی، ان کے دکھ میں شریک ہونے کی کوشش کی
اور کہا، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں زاویار صاحب۔ انہوں نے کہا، تم بالکل اسی طرح ہو جیسے وہ تھی، بس تمہارا ساتھ چاہیے مجھے۔ کیا تم میرے لیے یہ کر سکتی ہو؟ میرے دل میں بے خودی کی لہر دوڑ گئی اور میں نے جذبات میں آ کر ان سے وعدہ کر لیا کہ میں ہر رات 7 بجے سے 8 بجے تک ان کے بستر پر بیٹھا کروں گی۔ وہ مجھے دیکھیں گے اور میں ان کے ساتھ رہوں گی۔ یہ وعدہ کرتے ہوئے میں نے اپنے دل میں ایک نئی امید اور محبت کی لہر محسوس کی۔ حقیقت یہ تھی کہ مجھے بھی ان سے محبت ہونے لگی تھی۔ زاویار صاحب کی زندگی میں آ کر انہوں نے مجھے ایک نیا راستہ دکھایا تھا۔ ان کے دکھ و غم کو سمجھتے ہوئے میں ان کے قریب آ گئی تھی۔ میں ان کی خدمت کرتی رہی، ہر رات 7 سے 8 بجے تک ان کے بستر پر بیٹھ کر ان کے چہرے کی سکونت دیکھتی رہی۔ وہ مجھے بس دیکھ کر خوش ہو جاتے تھے، مجھ سے اپنے دل کی باتیں کرتے تھے۔ میں ان کی خوشی میں شریک ہو جاتی تھی۔ میرے حالات، میری غربت، سب کچھ بدل چکا تھا۔ میں ان کے سامنے صرف کچھ دیر بیٹھ کر ان کے دل کی سکونت کا باعث بنتی تھی، اور وہ میری زندگی کا سب سے حسین حصہ بن گئے تھے۔ یہ ایک وعدہ تھا، ایک رشتہ تھا جو غیر لفظی طور پر قائم ہو چکا تھا، اور اس رشتے کی خوبصورتی اور سچائی نے میری زندگی کے تمام مسائل حل کر دیے تھے۔ زاویار صاحب نے مجھے اپنی زندگی میں اتنی اہمیت دی تھی کہ میں نے اپنی تمام مشکلات کو فراموش کر دیا تھا۔